کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے۔ ایکو بھائی کم کر دیجئے آپ۔ کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے۔ دعائیں فاطمہ نصیب ہو جس کو، اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے۔ دعائیں فاطمہ نصیب ہو جس کو، اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر بہت ہی جلد تشریف لائیں، کیونکہ آپ حضرت علامہ و مولانا عاشق رسول مفتی مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی کی گفتگو سماعت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مدرسہ ضیاء العلوم بڑپورہ پیکل سے فارغ ہونے والے طلباء کرام کی دستار بندی، پھر مبارک حسین مبارک کی نعت خوانی، اس کے بعد محفل کا اختتام۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جتنا جلد ہو سکے ممبر اس پاکیزہ کیمپس میں تشریف لائیں۔ یہ جتنے لوگ میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، اگر آپ سامنے اور قریب آ جاتے ہیں تو علامہ و مولانا مفتی مسعود صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر دیا جاتا۔ اور قریب آ جائیں جتنے لوگ پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے، آ جائیے ماشاءاللہ سب لوگ آ جائیے، اور مچل کے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی کا استقبال، ویلکم، سواگت، نعرہ تکبیر و رسالت کی چھاؤں میں کر لے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد مفتی مسعود صاحب قبلہ آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ سن لیں، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ مبارک حسین مبارک یہی پیغام دے رہے تھے کہ قرآن سے جو بھی اہل بیت کو جدا کرے، قرآن سے جو بھی اہل بیت کو جدا کرے، کیسے کہوں اس کا بھلا ہی خدا کرے۔ ارے اس قوم کو زمانہ کیا مٹائے گا جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ قوم کو زمانہ کیا مٹائے گا جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور علامہ و مولانا مفتی مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی کا استقبال کر لے۔ ہاتھوں کو اٹھائے اور استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، مدرسہ ضیاء العلوم بڑپورہ پیکل، یہاں کا سنی مسلمان مفتی مسعود احمد صاحب قبلہ برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تجھے ہر روز پڑھنا چاہتا ہوں، تو صبح کا اخبار ہو جا، یہ مکان کئی روز سے خالی پڑے ہیں، ان آنکھوں کا کرایہ دار ہو جا۔ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، سامعین، خواتین، یہ ہماری اور آپ تمام حضرات کی مشترکہ سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ رب تعالی نے آج کی شب میں ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر و شکر کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے یہاں سے جانے سے پہلے اور اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے، گناہوں کو بخش دے، اور جس محبت سے مدرسے کے اراکین نے، نوجوانوں نے، اس آبادی کے بزرگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالی ان کی نیتوں سے کہیں زیادہ رب العالمین دنیا آخرت میں انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہماری اور آپ تمام لوگوں کی ملاقات، یعنی علماء کی، خطبہ کی ملاقات جلسوں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اتنے بڑے مجمع سے ملاقات بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ ایک ملاقات جمعہ میں ہوتی ہے، ایک عید میں ہوتی ہے، بقرعید میں ہوتی ہے۔ جمعہ کی ملاقات آپ اس وقت آتے ہیں جب عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تقریر سننے والے بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ جب تقریر جمعہ میں شروع ہوتی ہے تو چند لوگ رہتے ہیں، اور جب ختم ہوتی ہے تب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو اب بتائیے، ملاقات کا تو یہی ایک ذریعہ ہے، جلسہ۔ اس میں بھی آپ لوگ 12 بجے کے بعد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے زیادہ دل جمعی سے تو ہماری یہ مائیں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں۔ دیکھیے، یہ جتنی نظم و ضبط سے بیٹھی ہیں اتنی نظم و ضبط سے آپ نہیں بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے مولانا صاحب، حافظ صاحب بتائیں گے جلسہ کرنے میں کتنی محنت ہے، مہینوں سے لگے ہوں گے تب یہ جلسہ ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ ہم لوگوں کے بھی نخرے بہت ہوتے ہیں، تاریخ خالی نہیں ہے، یہاں جانا وہاں جانا، ہے نا؟ مقررین کے، شورا کے، ایک سے تب کہیں جلسہ ہوتا، اور پھر اس میں بھی اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو کرانے والوں کی دل شکنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ تشریف رکھیں، دیکھیں اسٹیج پہ ہمارے مشائخ، مخدوم گرامی مرتبت حضرت پیر طریقت سید فاروق صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہیں، جو انتہائی بااخلاق بزرگوں میں سے ہیں۔ ہم لوگ دل سے ان کا احترام کرتے ہیں۔ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب تشریف فرما، جو انتہائی باعمل بااخلاق شخصیت ہے، اور بھی آپ کے علاقے کے مدارس کے علماء، ائمہ، حفاظ، میں سب کا نام نہیں جانتا، لیکن جو جہاں ہے وہیں آفتاب و ماہتاب ہے، یہ سب تشریف فرما ہے۔ ایسی مجلس کہاں ملتی؟ امریکہ میں کبھی کبھی ہم لوگ علماء سے اور اچھے لوگوں سے ملاقات کے لیے ترس جاتے ہیں، کاش تھوڑی دیر بیٹھ کے گفتگو ہو جاتی۔ یہاں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں تو کچھ باتیں عرض کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حضرات، رب العالمین کے اتنے احسانات ہمارے اور آپ کے ساتھ ہیں کہ اگر آپ ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا، بلکہ کسی کا موبائل بج رہا ہے، موبائل کی وجہ سے
ایکو تو نہیں نہ ہے؟ اچھا چلیے ہو جاتی ہے، مشین ہے، آدمی بگڑ جاتا ہے تو مائک ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ جب سفر کرتے تھے مبارک پور کے، بیچ میں بات آ گئی مائک پر، تو ایک صاحب ان کے ساتھ نعت شریف پڑھنے جاتے تھے، آج کل وہ لندن میں ہیں، نام نہیں بتائیں گے ان کا۔ نعت شریف اس وقت پڑھتے تھے، وہ خود ان کا بیان کہ میں طالب علمی کے زمانے میں حضرت کے ساتھ جاتا تھا نعت پڑھنے، تو حضرت پہلے وہ پیسنجر ٹرینیں چلتی تھیں تو ایک اسٹیشن پہ اتر کے وضو بناتے اور دوسرے اسٹیشن پہ اتر کے نماز پڑھتے۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ حضرت نے کہا پانی لاؤ، حضرت کے لیے میں پانی لایا، حضرت نے وضو کیا، دوسرے اسٹیشن پہ اترے تو نماز پڑھے، اور جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے نماز پڑھی؟ تو کہنے لگے میں اس وقت طالب علم تھا، تو میں نے کہا کہ حضور وہ ہینڈ پائپ بگڑا ہوا تھا۔ تو حافظ ملت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہاں مگر آدمی کو نہیں بگڑنا چاہیے۔ ہینڈ پائپ بگڑ گیا مگر آدمی کو نہیں بگڑنا چاہیے۔ مختصر لفظ بولتے اور بہت جانتے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورہ لقمان میں ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا 7 سمندروں کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کے 7 بڑے بڑے سمندر، 7 ابحر، 7 بڑے بڑے سمندروں کا پانی اگر تم روشنائی بنا لو، اور دنیا میں جتنے جتنے درخت میں نے اگائے ہیں ان کے قلم بنا لو، اور اللہ کی تعریف و توصیف کے کلمات لکھو، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا مگر تمہارے رب کی تعریف کے کلمات نہیں ختم۔ میرے بھائی سمندر کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی تالاب ہے؟ کوئی ندی ہے؟ نقشہ اٹھائیے، جغرافیہ دیکھیے، یورپ سے نکلیے تو بحر اٹلانٹک پار کریں گے آپ جب آپ کو یو ایس اے یعنی نارتھ امریکہ جانا ہوگا۔ تقریباً 8 گھنٹے ہوائی جہاز، آج کل تو تقریباً 1000 کلومیٹر کے قریب کی رفتار سے ہوائی جہاز پرواز کرتا ہے، 1000 سے ذرا سا کم، 900 کے قریب انٹرنیشنل جہاز، اور اتنی رفتار سے وہ تقریباً 8 گھنٹے یورپ سے جب نکلتا ہے پرواز کرتا ہے تو 8 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پھر کہیں امریکہ میں نیو یارک جا کے پہنچتا ہے۔ 8 گھنٹے تک صرف پانی کے اوپر وہ پرواز کرتا ہے۔ یہ صرف ایک طرف سے ایک سمندر کی بات ہے۔ پورب کی طرف سے جائیں تو پیسیفک جس کو بحر الکاہل کہتے ہیں اس کو بھی پار کرنے میں اتنا لگتا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں پانی کتنا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں بتا سکتا، یہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ کتنا پانی ہے ایک سمندر کی بات نہیں، ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے 7 بڑے بڑے سمندروں کا پانی اگر تم روشنائی بنا لو اور تم اس سے اللہ کے کلمات لکھو، لَنَفِدَ الْبَحْرُ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سمندروں کا پانی تو خشک ہو جائے گا لیکن تمہارے رب کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ارشاد فرماتا ہے اگر اسی طرح ہم پھر 7 سمندر پیدا کر دیں اور پھر ان کے بھی پانی کو تم روشنائی بنا لو، پھر لکھو، وہ بھی ختم ہو جائیں گے مگر تمہارے رب کے تعریف و توصیف کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک رات اگر جگ گئے بیٹھ گئے تو بہت بڑا کام، 1 گھنٹے کی تقریر کر دی تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، تھوڑا سا ذکر کر دیا تو بہت بڑا کام کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی شان اور اس کے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے ہیں کہ صرف ان احسانات کا شکر تو بڑی بات ہے، شمار اگر کرنا چاہو، لکھنا چاہو تو سمندروں کا پانی ختم ہو جائے، زبان گھس جائے، زندگی ختم ہو جائے، مگر اس رب کے احسانات کو نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کی نعمتوں پر کما حقہ شکر ادا کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اس کی نعمتوں کا ذکر ہی نہ ہو۔ یہ زبان ناپاک ضرور ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے، گناہوں سے، غیبت کرنے سے، مگر یہ پاک پانی سے نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر ہی سے پاکیزہ ہوتی، یہ اللہ کا نام لینے ہی سے پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہی سے پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ایسی مجلسیں مل جائیں تو گھبراؤ نہیں، کیا پتا یہی ایک مجلس ہمارے زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل، نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، ناقد حدیث ہیں، حدیث کو پرکھنے والے ہیں، 4 مصلوں میں سے ایک مصلے کے امام ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، عارف باللہ، ولی کامل ہیں۔ یہ دریا کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا چند دریاؤں کو چھوڑ کر عموماً سارے دریا پچھم سے پورب بہتے ہیں، دیکھا آپ نے، غور کیا کبھی؟ پچھم سے پورب بہتے ہیں، پچھم کی زمین اونچی ہے، پورب کی نیچی ہے، اسی لیے سارے دریا پورب کی طرف بہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جس طرف بیٹھے تھے اس کے آگے ایک گنہگار شخص بیٹھ کر وضو کر رہا تھا، جس طرف سے پانی آ رہا تھا وضو کر رہا تھا دریا میں۔ دریا کا پانی وضو کرنے سے مستعمل نہیں ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا، آب رواں پاک ہوتا ہے، بہنے والا پانی پاک ہوتا ہے، نجاست بھی گر جائے تو اس نجاست کا اثر اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس شخص نے جب نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے نیچے جدھر سے میرا پانی جا رہا ہے مسلمانوں کے امام احمد بن حنبل بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں۔ کہیں مجھ جیسے گنہگار کے اعضائے وضو سے جدا ہونے والا پانی اگر امام احمد بن حنبل نے استعمال کر لیا تو میری جانب سے ان کی شان میں بے ادبی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام میں ان کے اوپر جا کے وضو کروں؟ نہیں، ہرگز گوارا نہیں ہے۔ دل میں احترام پیدا ہوا، ادب کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اب امام کے نیچے آیا، جدھر سے امام کے وضو کا پانی گزر رہا تھا ادھر آیا، نیچے آیا اور بیٹھ کے وضو کرنے لگا، اور اس نیت سے وضو کیا کہ اگر مسلمانوں کے امام کا بچاؤ جسم سے جدا ہونے والا پانی میں نے استعمال کر لیا تو شاید ان کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ بیٹھیے، دیکھیے یہ بچے حافظ قرآن ہو گئے، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ان کے سر پہ دستار باندھ جائے گا، آپ وہ منظر بھی دیکھیں گے۔ گفتگو سماعت کرتے رہیں اور ان بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پوری زندگی ان کے سینے میں قرآن محفوظ رکھے۔
قرآن کا محفوظ رکھنا بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی توفیق ہی سے ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا وہ نیچے آیا اور اس نیت سے اس نے وضو کیا کہ اب تو یہ پانی امام صاحب کی طرف سے آ رہا ہے، اگر ان کے جسم سے جدا ہونے والا پانی میں نے استعمال کر لیا تو ان کے پانی کی برکت سے ہو سکتا ہے میری مغفرت ہو جائے۔ جذبہ کتنا اچھا ہے، احترام کا جذبہ پیدا ہوا، عقیدت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی نیت سے اس نے وضو کیا اور مختصر سی نماز پڑھی، چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو پوچھا میرے بھائی مرنے کے بعد حالات بتاؤ کیسے پیش آئے؟ تو اس نے کہا میرے بھائی میری ساری چیزیں ایک طرف رکھی رہیں، کام آئی تو دریا کے کنارے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کام آئی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس نیک بندے نے میرے ایک نیک بندے احمد بن حنبل کے لیے اپنی بیٹھنے کی جگہ دنیا میں بدل دی، تو میں نے بھی اس کا ٹھکانہ جہنم سے جنت میں تبدیل کر دیا۔ یہ عقیدت کی باتیں ہیں۔ عقیدت اور محبت سے جب ہم کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو صرف یہی نہیں کہ جس کی تعظیم کرتے ہیں اس کو خوش کرتے ہیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ کسی بزرگ کا احترام اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ نیک ہیں، ان کا احترام کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حالات بالخصوص ہندوستان کے جیسے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ بولیے، مسلمان ڈرا ہوا، سہما ہوا، مایوس زندگی گزار رہا، کیا ہوگا؟ حکومت کو دیکھتا ہے، ذاتیوں کو دیکھتا ہے، اپنی حیثیت دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، یہ حالات کوئی نئے نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر نے ایسے حالات کی خبر دے دی۔ آپ سوچتے ہوں کہ شاید یہ کوئی نئی بات ہے جو ایسا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہمارے پیغمبر نے 1400 سال پہلے اس کی اطلاع دی ہے۔ اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا کہ جب تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ اس وقت تھوڑے ہوں گے اس لیے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تم زیادہ ہوگے، لیکن پھر بھی تمہاری حیثیت نہیں ہوگی، تم باعزت نہیں ہوگے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تھوڑے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن زیادہ ہو کے کیوں ہم بے حیثیت ہو جائیں گے؟ تو سرکار نے اس کی مثال دی، ارشاد فرمایا جیسے سیلاب آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو پانی کے اوپر پانی نہیں نظر آتا، پانی کے اوپر تن کے خس و خاشاک نظر آتے ہیں، کوڑا کرکٹ نظر آتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے تو میلا پانی ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ تن کے کرکٹ سب نظر آتے ہیں۔ تو نظر آتے ہیں کوڑا کرکٹ تن کے، یہ بہت اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو زیادہ لگتے ہیں، لیکن سیلاب کا پانی انہیں جدھر چاہتا ہے بہا لے جاتا ہے۔ ان کی کوئی اپنی منزل نہیں ہوتی، ان کا کوئی اپنا ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ان کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ یہ پانی سیلاب کا جس طرف اسے چاہتا ہے بہا لے جاتا ہے، زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سرکار نے مثال دی، لیکن پھر سرکار نے اس کی بیماری بھی بتائی
کیوں تم بے حیثیت ہوگے؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں اللہ و رسول اور آخرت کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت غالب آ جائے. اسی لیے دنیا کی محبت کے بارے میں سرکار نے بار بار ہمیں آگاہ کیا اور ہمیں متوجہ کیا کہ دنیا کی محبت اللہ و رسول اور آخرت کی محبت پر غالب نہ ہونے پائے ورنہ ہم بے حیثیت ہو جائیں گے. جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے دنیا کی محبت اس کے دل میں غالب آ جاتی ہے، جائیداد کی محبت، روپے پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی جان کی محبت، اپنے عیش و آرام کی محبت، تو پھر آدمی خود غرض ہو جاتا ہے. اس کو نہ دین سے مطلب ہے، نہ غریبوں سے مطلب ہے، نہ پریشان حال لوگوں سے محبت ہے، نہ ضرورت مندوں سے محبت ہے. اس کو صرف اپنے مفاد سے محبت ہے، اپنی ضرورت سے محبت ہے، اپنے عیش و آرام سے محبت ہے. اور مومن اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی نجی زندگی صرف گزارے، بلکہ مومن اس لیے ہے کہ وہ اپنے بال بچوں سے آگے بڑھ کے اپنی زندگی اپنی قوم کے لیے گزارے، اپنی جماعت کے لیے گزارے، امت مسلمہ کے لیے گزارے، غریبوں ضرورت مندوں کے لیے. آپ کو تھوڑا سا یہی سمجھانا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں اخلاق مند ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، مثلا نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، عمرہ کرنا. آج کل عمرہ کرنے لوگ بہت جاتے ہیں، حج پہ بھی ماشاءاللہ بہت جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ فضل فرمائے جو بھی لوگ کر رہے ہیں اس پہ کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہماری نماز سے، ہمارے حج سے، ہمارے عمرہ سے، ہمارے روزے سے ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں جو دوسری قومیں ہیں وہ آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوں گی، آپ کے عمرہ سے متاثر نہیں ہوں گی، آپ کے روزے سے متاثر نہیں ہوں گی، آپ کے نماز سے متاثر نہیں ہوں گی. وہ متاثر ہوں گی تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں گی، آپ کے کردار سے متاثر ہوں گی، آپ کی سچائی سے متاثر ہوں گی، آپ کی پاکیزگی اخلاق سے متاثر ہوں گی. آپ سچے کتنے ہیں، آپ امانت دار کتنے ہیں، آپ نگاہوں کے کتنے پاکیزہ ہیں، آپ نفس کے کتنے پاکیزہ ہیں، آپ کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں تو لین دین میں کتنے سچے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے. دنیا کی قومیں اسی سے متاثر ہوتی. آج میں نے ایک جگہ تقریر کی، حضرت مبارک پور میں نے تقریر کی اور اس میں ایک بات میں نے بتائی. ہمارے ایک بڑے کرم فرما ہے مفتی عبد القادری صاحب جو امریکہ میں رہتے ہیں، اور ہمارے کرم فرما ہیں، ہم لوگ ساتھ ہی میں وہاں رہتے تھے. محسن ہے ہمارے، اللہ ان کو جزا دے. انہوں نے کوئی خریداری کریڈٹ کارڈ سے کیا، 1 پیسہ امریکہ کا جس کو سینٹ کہتے ہیں، 1 سینٹ، وہ کمپنی والوں نے زیادہ لے لیا ان سے غلطی سے. 1 پیسہ زیادہ لے لیا، ان کے ہاں زیادہ چلا گیا. انہوں نے جب حساب ملایا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے خریدار سے 1 پیسہ زیادہ لے لیا، وصول کر لیا. یہ گوروں کی بات میں بتا رہا. تو انہوں نے 1 پیسے کا چیک بنا کر 22 پیسے کی ڈاک سے مفتی صاحب کے پاس روانہ کیا. 22 پیسے کی ڈاک سے اسے روانہ کیا اور اس میں نوٹ لکھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کا 1 پیسہ غلطی سے ہم نے زیادہ لے لیا تھا، اس کا چیک بنا کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، اگر مل جائے تو مطلع کریے گا اور اس کو جمع کر کے کیش کروا لیجیے گا. مفتی صاحب نے جب دیکھا تو مجھے دکھایا، کہنے لگے یہ دیکھیے صاحب. میں نے کہا یہ چیک مجھے دے دیجئے، میں اسے انڈیا جب جاؤں گا تو دکھاؤں گا لوگوں کو کہ وہاں تجارت لوگ کیسے کرتے ہیں. میں نے اسے جیب میں رکھ لیا اور اتفاق سے میں آ رہا تھا، میں لیتا آیا، وہ چیک جمع نہیں ہوا. دوبارہ انہوں نے خط لکھا
کہ ہم نے 1 پیسے کا چیک بنا کے آپ کو دیا تھا لیکن ہمارے حساب میں وہ آ نہیں رہا ہے، وہ کیش نہیں ہوا، 1 پیسہ ہمارے اکاؤنٹ سے نکلا نہیں، کیا آپ کو ملا نہیں وہ چیک؟ پھر دوبارہ ڈاک سے خط لکھا، اگر نہ ملا ہو اور یہ خط آپ کو ملے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم دوبارہ چیک بنا کے بھیجیں گے آپ۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا وہ چیک آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہا لائیے جمع کر دیں، نہیں تو تیسرا خط آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ قومیں آج دنیا کے عروج پر ہیں، کیوں ہیں؟ اپنے انہی اصول ضابطوں کی بنیاد پر ہے۔ اصل تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ امانت و دیانت، اور وہ تاجر جو امانت و دیانت کا لحاظ کرتا ہے، ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا التاجر الصادق الامین یحشر مع الانبیاء، سچا امانت دار تاجر، اس کا حشر، وہ صرف جنتی ہی نہیں ہے، جو سچا امانت دار تاجر ہے جنتی تو ہے ہی، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکان کر رہا ہے، لیکن اپنی دکان میں سچائی اختیار کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اپنا کپڑے کا ایک تھان بیچنے کے لیے آئی۔ امام صاحب کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، وہ لے کے آئی کپڑے کا تھان، اور انہوں نے کہا امام صاحب اسے خرید لیجئے۔ امام صاحب نے کہا کتنی قیمت اس کی آپ نے رکھی ہے؟ کہا 100 درہم۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا کپڑا بہت اچھا ہے، یہ 100 درہم کے لائق نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ کے لائق ہے۔ امام صاحب خرید رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں اس سے زیادہ کر کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا تو 200 درہم دے دیجئے۔ امام صاحب نے کہا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے۔ اس خاتون نے کہا تو 300 دے دیجئے، کہا اس سے بھی زیادہ کے لائق ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور جتنا آپ چاہیں دے دے، اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں۔ امام صاحب نے ایک صاحب کو بلایا اور فرمایا اس کپڑے کی تھان کی قیمت آپ لگاؤ، کتنا ہوگی اس کی قیمت؟ اس نے الٹا پلٹا دیکھا، کہا دیکھ کے بتاؤ غور سے۔ اس نے کہا امام صاحب 500 درہم میرے حساب سے ہوگی اس کی قیمت۔ امام صاحب نے 500 درہم نکال کے فوراً اس عورت کو دیا اور کہا آپ کے کپڑے کی قیمت 500 درہم ہے، 100 درہم نہیں ہے، یہ لیجئے 500 درہم۔ وہ خاتون یہ کہتی ہوئی گئی کہ میں تو یہ سمجھتا تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ نعمان بن ثابت صرف مسائل شرعیہ کے امام ہیں، لیکن آج مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تاجروں کے بھی امام ہیں، یہ تجارت میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، کہ اتنے بڑے امام ہو کے تجارت کر رہے ہیں تو اس میں بھی امانت و دیانت کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسے ہمیں رہنا ہے، سہنا ہے، اخلاقیات کیا ہے، خدمت خلق کیا ہے، ہم نے ان چیزوں کو بہت دور چھوڑ دیا۔ حقیقت بتا رہے ہیں، نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ تو بھی نہیں پڑھتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل کیوں نہیں نرم ہوتا کسی ضرورت مند کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی بیمار کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے ہم اپنی نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتے ہیں۔ دنیا میں کون کس حال میں ہے، لیکن ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، بخدا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، بخدا وہ مومن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، بخدا وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہتے ہیں۔
جس کے پڑوس میں رہنے والے اس کے ظلم سے محفوظ نہ رہتے ہو، جو اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرتا ہو، وہ مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے۔ یاد رکھیے سرکار نے اس میں صرف مومن پڑوسیوں کی بات نہیں کی ہے، پڑوسی چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کا پڑوسی ہے تو وہ بھی آپ کے حسن اخلاق کا مستحق ہے، آپ کے بغل میں رہتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ بلکہ صرف یہی نہیں کہ پڑوسی وہی ہے جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہے، وہی صرف پڑوسی نہیں ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بس میں آپ کی سیٹ کے بغل میں بیٹھ جائے وہ بھی 1 گھنٹے کا آپ کا پڑوسی ہے، جو ٹرین میں آپ کے سیٹ کے بغل میں بیٹھ جائے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، جو ہوائی جہاز میں آپ کے بغل میں بیٹھ جائے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ اس طرح پیش آئیے کہ جب وہ اترے تو اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میں ایک اچھے انسان کے پاس بیٹھا تھا، ایک اچھے مسلمان کے پاس بیٹھا تھا، ایک اچھے آدمی کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ تعلیم ہمارے پیغمبر نے عطا فرمائی ہے، جس کو اس زمانے میں ہم لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ آپ اچھا ایک بات سچی بات بتائیے گا، آپ سفر کرتے ہیں اسٹیشنوں پہ دیکھتے ہیں کولر لگے رہتے ہیں، واٹر کولر، فریج لگی رہتی ہے، بڑی بڑی فریجر، اس پہ جانتے ہیں سب ماڑواریوں کے، گجراتیوں کے، غیر مسلموں کے نام لکھے رہتے ہیں، بولیے لکھے رہتے ہیں، آپ کا نام کیوں نہیں لکھا رہتا؟ کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی انسان کو پانی پلا دیں ٹھنڈا؟ بولیے، یہ تو تعلیم ہماری تھی، عمل دوسرے لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ نیتا لوگ اگر یہ 10 کمبل بھی بیچارے بانٹتے ہیں تو فوراً اس کی تصویر بناتے ہیں اور اخبار میں ڈالتے ہیں، یہ ہم نے کمبل بانٹا۔ اے اللہ کے بندو، صدقہ وہی ہے جس کو ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو تو قیامت میں جب دنیا سائے کے لیے ضرورت مند ہوگی تو اس دن رب العالمین اس خوش نصیب کو اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کے منبر پہ بیٹھائے گا اور ارشاد فرمائے گا اس میرے بندے نے دنیا میں اس طرح صدقہ کیا تھا کہ دائیں ہاتھ سے اس نے کیا، بائیں کو اطلاع نہیں ہوئی، چھپا کے کیا، اور جو چھپا کے کرتا ہے میں اس کے صدقے کو محبوب رکھتا ہوں اور صدقہ کرنے والے کو اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کے منبر پہ بیٹھاتا ہوں۔ آپ پڑوسی کی بات چل رہی تھی، میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کتابوں میں پڑھاتے تھے، ایک صاحب ابو دلف نام کے تھے، ان کا پڑوسی مکان بیچنے لگا۔ جب مکان اپنا بیچنے لگا تو خریدار جب آیا تو اس نے پوچھا مکان کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا 30,000 درم میں۔ کہا یہ 30,000 درم؟ تمہارا مکان 10,000 درم کا ہے، 30,000 درم کی ویلو نہیں ہے تمہارے مکان کی۔ اس نے کہا میں بھی جانتا ہوں، میرے مکان کی ویلو صرف 10,000 درم ہے، 20,000 درم پھر زیادہ کیوں تم لے رہے ہو؟ اس نے کہا 20,000 درم میرے پڑوس کی ویلو ہے، میرا مکان جس پڑوسی کے بغل میں ہے وہ ابو دلف ہے۔ ابو دلف بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، مکان کی قیمت 10,000 ہے لیکن پڑوس کی قیمت 20,000 ہے، اس لیے کہ اگر تم خرید لوگے تو اس کے سائے میں تمہیں سکون ملے گا۔ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، مکان سے زیادہ اس کے پڑوس کی ویلو ہے۔ اس نے کہا مجھے کچھ ٹائم دو تاکہ میں غور کر سکوں۔ کہا ٹھیک ہے، ٹائم ہے، کل آ کے لے لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، رات ہوئی، ابو دلف کہیں گئے تھے، آئے، ان کی بیوی نے بتایا کہ ہمارا پڑوسی ہم نے سنا ہے کہ مکان وہ بیچ رہا ہے، جا کے پتہ لگا یہ کیا مصیبت آ گئی، اس کو کیوں مکان بیچ رہا۔ ابو دلف کو بہت تکلیف ہوئی، میرا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، کیا کوئی مصیبت آ گئی؟ آج اگر ہمارا پڑوسی مکان بیچے
تو چپکے دوسرے دن ہی ہم جا کے اس کا مکان لکھوا لیں گے، اگر ہمارے پاس پیسہ ہے۔ بولی لکھوا لیں گے نا، ہمیں دے دینا، کسی سے بات نہیں کرنا، پیسہ ہم دیتے ہیں۔ جو یہ بھی نہیں کہیں گے میرے بھائی کس مصیبت میں تم بیچ رہے ہو، سوچتے چلو مصیبت میں تو پھنسا تب تو بیچ رہا ہے، چلو ہمارا کام ہوگا۔ ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے، کسی کی مصیبت سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن سنو، ابو دلف کو جب معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے، آئے دوڑ کے اپنے پڑوسی کے پاس، فرماتے ہیں میرے بھائی کیا مصیبت پیش آ گئی کہ تم مکان بیچ رہے ہو، کیوں مکان بیچ رہے ہو، کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس نے کہا ابو دلف صاحب میں 10,000 روپے کا قرض دار ہو گیا ہوں، لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے نہیں۔ تو یہی ایک صورت سمجھ میں آئی ہے، میرا مکان شہر میں ہے، آپ جیسے نیک لوگوں کے پڑوس میں ہے، اس کی ویلو ہے، اس کی حیثیت ہے۔ اگر میں 30,000 درہم میں اسے بیچ دوں گا تو 10,000 سے میں قرض ادا کروں گا، 20,000 درہم سے میں پھر شہر کے باہر زمین خرید کر مکان بنوا لوں گا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ لوں گا، لہٰذا اس ضرورت سے میں بیچ رہا ہوں۔ ابو دلف نے کہا تھوڑا سا ٹائم مجھے دو، گھر گئے اپنی بیوی سے کہا 10,000 درہم مجھے دو۔ 10,000 درہم بیوی نے نکال کے دیا، لے کے آئے اور کہا میرے بھائی میرے پڑوس میں رہتے ہو، قرض دار ہونے کی بنیاد پر اگر تم نے مکان اپنا بیچ دیا، منتقل ہو گئے تو منتقل تم ہو گئے، نیند ابو دلف کو نہیں آئے گی۔ میرا پڑوسی قرض کی وجہ سے مجھ سے جدا ہو گیا، مجھ سے دور ہو گیا، چلا گیا، نہیں نہیں ہرگز نہیں، یہ 10,000 درہم لو، اپنا قرض ادا کر دو، مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو، میرے پڑوس میں رہو، مجھے پسند ہے کہ تم میرے پڑوس میں رہو۔ ایک پڑوسی کی زندگی آپ دیکھیں، جب انہوں نے دے دیا 10,000 درہم، اس نے قرض ادا کر دیا، صبح کو وہ خریدار جو آیا تھا خریدنے وہ دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا مکان بیچ دو، میں 30,000 درہم کا لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تو جب لوگوں سے ذکر کیا کہ ابو دلف کا پڑوسی مکان بیچ رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ 30,000 درہم میں بھی وہ مکان سستا ہے، لے لو، نفع میں رہو گے، اتنا اچھا پڑوس تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اس نے کہا اب مجھے مکان نہیں بیچنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو اس لیے بیچ رہا تھا کہ میں مقروض ہو گیا تھا 10,000 کا، میرے پڑوسی ابو دلف نے جو جب سنا تو میرا قرض اس نے ادا کر دیا ہے، اب اس نے منع کر دیا کہ مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص یہ کہتے ہوئے لوٹ گیا کہ افسوس میں مکان نہیں خرید سکا، یہ مکان تو 30,000 درہم میں بھی سستا تھا۔ میرے بھائیوں یہ تھے پڑوس، اور یہ تعلیم دی تھی ہمارے سید الانبیاء آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اس کو بھول گئے، اور آپ کو میں بتاؤں ہمارے سرکار اعلان نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے، کون سی عبادت کرتے تھے بتاؤ؟ یہی عبادت کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کی خدمت، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ جب غار حرا سے پہلی وحی جب نازل ہوئی اقرا، تو سرکار لوٹے غار حرا سے، ارشاد فرمایا خدیجہ سے، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ کمبل اڑھانے لگی تو آپ کی زبان سے جملہ نکل گیا، خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ کی جان کا خوف، کلا واللہ ما یخزیک ابدا، یہ اللہ کے محبوب کبھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہو، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں ضائع فرمائے گا؟ جو دلیل دی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، ارشاد فرماتی ہیں اے اللہ کے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے، انکا لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ انکا لتصل الرحم، آپ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جو رشتہ کاٹتا ہے ان کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں۔ ہم لوگ
اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو تو مہینہ ہو جاتا ہے فون نہیں کر پاتے، کیا کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں، ہم جلسوں میں رہتے ہیں، ہماری بہن انتظار کرتی ہے، ہمارا بھائی فون کر دے گا، لیکن بھائی کے پاس فرصت نہیں ہے فون کرنے کی، آنا جانا تو بڑی بات ہے، لیکن ہمارے سرکار کی شان یہ تھی اگر بکری بھی ذبح کرتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد ان کی سہیلیوں کو، ان کے دوستوں کو، جو ان سے محبت کرنے والی خواتین تھیں، ان کو گوشت بھیجتے یہ کہہ کے یہ خدیجہ کی ملنے والی تھیں، خدیجہ سے محبت کرنے والی تھیں، رشتوں کا خیال کرتے۔ حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے محبوب آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ غریبوں، ناداروں، بیواؤں، یتیموں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، کما کما کے جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور جو غریبوں، یتیموں، ناداروں کی ضروریات کو پورا کرے اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا۔ وہ تقری ضعیف مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ آج اگر مہمان آ جاتے ہیں تو کتنے لوگوں کی پیشانی پہ بل آ جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے طالب علمی کے زمانے کے، بمبئی ہم گئے چندہ کرنے ایک بار، تو ان کے یہاں پوچھتے بڑی محنت سے گئے صاحب، اور جب جیسے ہی پہنچے تو ان کا ایک جملہ تھا، کہنے لگے کہیں بھی رہو لیکن مولانا لوگ رمضان کے موقع پہ تلاش ہی لیتے ہیں۔ آپ یقین مانے ابھی رمضان آیا نہیں تھا، شروع ہونے والا تھا، انہوں نے چائے منگائی لیکن وہ چائے میرے حلق کے نیچے نہیں آ سکی، یہ جملہ سننے کے بعد۔ یہ حال ہے ہمارے سرکار کی شان یہ تھی، کوئی مہمان آ جاتا تو مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، یہ پیغمبر کی سنت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے، غریبوں کی مدد یہ ہمارے پیغمبر کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا آپ غور کر لو، آپ یہ سمجھتے ہو بہت محنت کرو گے تو کامیاب رہو گے، ٹھیک ہے رزق کے لیے محنت کرنا کامیابی کی ضرورت ہے، ضمانت ہے، لیکن سنو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ نسخے ہیں جو آپ کے کام آنے والے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ہم ڈاکٹر ہیں، ہم ماسٹر ہیں، ہم بہت اچھے تاجر ہیں، ہم بہت اچھے انجینئر ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم اس کے ذریعے دولت کما لیں گے بہت زیادہ، لیکن میرے بھائیوں دولت کمانا الگ ہے، برکت ہونا الگ ہے۔ یہ برکت کہاں ہوتی ہے؟ اسی کے رزق میں ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی روزی بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ ہوں تو جانتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہی قبول ہوتے ہیں کدعاء نبی لامتی، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں رد نہیں ہوتی، ایسے ہی ماں باپ کی دعائیں امتی اپنے اولاد کے حق میں رد نہیں۔ میں تو اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، آپ سے بتا دوں، تیار ہے؟ اپنی بات بتاؤں، دوسرے کی بات، اتنا تو حدیث سنا دیا، قرآن شریف سنا دیا، ایک میری اپنی بھی بات سن لیجئے تجربے کی، شاید کام آ جائے کسی نوجوان کو۔ سن 2000 میں ہمارے والدین بڑھاپے میں حج کرنے گئے، ان کے انتظام کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ اس وقت میری تنخواہ تقریباً 5000 روپیہ تھی، آج تو بہت ہے الحمدللہ۔ اس وقت ایک حاجی
کہ حج پہ تقریباً 74,000 روپیہ خرچ ہوتا تھا. سن 2000 کی بات میں بتا رہا ہوں. اس کا انتظام بھی میرے ہی ذمہ تھا اور کوئی بھائی نہیں تھے ہمارے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل پیسہ ہو کے ہی کیا ہوگا، جب والدین نہیں رہیں گے تو زندگی بھر افسوس ہوگا کہ حج نہیں کیا. تو انہوں نے ہمیں عالم بنایا تو کوشش کرتے ہیں. حج کا فارم بھر دیا، اللہ کے کرم سے چلے گئے. مشکلات تھوڑی آئیں لیکن اللہ نے پورا کر دیا. وہ چلے گئے حج پہ، حج سے واپس بھی آ گئے. حج سے جب واپس آئے تو والد صاحب نے کہا بیٹا میں نے بہت دعا کی ہے، تم بھی فارم بھر دو اور حج کرنے چلے جاؤ. اسی سال چلے گئے. اور پیسہ ان کا بھی مجھے کو دینا تھا اور جب مجھے جانا تھا تو مجھے بھی اپنا بھی دینا. میں نے کہا اچھا آپ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، مجھے آپ کی فکر تھی، آپ نے کر لیا، آپ سمجھیے میں نے بھی کر لیا، اب میں کر لوں گا. ابھی تو میں جوان ہوں، جب چاہوں گا انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا چلا جاؤں گا. آپ نے دعا کی ہے تو انشاءاللہ. یعنی نہیں امسال جاؤ، میں نے بہت دعا کی ہے امسال تم چلے جاؤ. سوچا یا اللہ یہ کہتے تو ہیں پیسہ تو یہ دیں گے نہیں، یہ تو کوئی کماتے دماتے ہیں نہیں. انہوں نے ایک بات کہہ دی تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو میرے پاس زمین ہے، میں زمین بیچ کے تمہیں پیسہ دوں. میں نے کہا نہیں زمین بیچنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس بھی اتنا پیسہ اس وقت نہیں تھا. ایک دن میں سویا تھا جامعہ اشرفیہ میں، شارح بخاری اس وقت باحیات تھے مفتی شریف الحق صاحب علیہ الرحمہ. چپراسی بھیجا، اس نے بیدار کیا، کہا مفتی صاحب آپ کو بلا رہے. میں گیا، کہنے لگے کہ سری لنکا کولمبو سے تقریر کی دعوت میرے لیے آئی ہے، یعنی مفتی صاحب کے لیے. اور کہنے لگے میری طبیعت کچھ ناساز ہے، میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اگر تم جانا چاہتے ہو تمہارے پاس پاسپورٹ ہو تو بتاؤ تو میں آپ کے لیے بات کر لوں. اس وقت میں نے کہیں کا سفر نہیں کیا تھا تو مجھے بڑا شوق تھا باہر جانے کا. میں نے کہا بالکل جاؤں گا، پاسپورٹ ہے میرے پاس. بولے بس ٹھیک ہے میں بات. انہوں نے بات کیا اور وہ لوگ تیار ہوئے اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے، میں گیا بھی نہیں تھا کہ مفتی صاحب کا اچانک انتقال ہو. پھر میں سمجھا کہ شاید میری بات رہ گئی، اب نہیں جانا ہو. لیکن پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کا فون آیا کہ مفتی صاحب نے آپ کی بڑی تعریف ہم سے کی تھی، آپ کا نام لیا تھا، اب آپ کا آنا ضروری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. انہوں نے کہا آپ دلی جائیے، آپ کا کاغذ ہم نے بھیج دیا، ٹکٹ کٹا کے آ جائیے، جو اخراجات ہوں گے ہم دے دیں گے. خیر میں گیا، کولمبو پہنچ گیا، 2 بجے رات میں پہنچا. حاجی اسماعیل صاحب بیچارے ایئرپورٹ پر رات کے 2 بجے ہاتھ مادے کھڑے تھے کہ مولانا صاحب آئیں. خیر میں گیا، لے گئے. آپ یقین مانیں 12 تقریریں میں نے 12 ربیع الاول میں کی. پھر ان لوگوں نے کہا 11ویں میں بھی رہنا ہے، ابھی جانا نہیں ہے آپ کو. باندھ لیا ان لوگوں نے. 11ویں 12ویں میں نے 37 تقریریں کی. اور اس زمانے میں تقریباً ان لوگوں نے قریب 1 لاکھ روپیہ لگا اور میرے اوپر حج فرض ہو گیا اور میں اسی سال حج کرنے چلا گیا. اب آپ بتائیے کبھی میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ کولمبو کہاں ہے، سری لنکا کہاں ہے. لیکن ماں باپ کی دعائیں تھیں تو اسباب کہاں سے پیدا. یہی کہتے تھے والد صاحب نہیں میں نے بہت دعا کیا ہے، تمہیں امسال ہی جانا ہے. میں سوچتا بھی، میں ہنستا تھا کیا ہے بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، محبت میں کہتے. لیکن مجھے یہ بات یاد آئی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے جیسے نبی کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں، ویسے ہی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں. خوش تو رکھو ان کو، ان کی خدمت تو کرو، ان کی اطاعت تو کرو. اگر وہ خوش ہو کے تمہارے لیے دعا کر دیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی دعائیں قبول نہ ہوں. آج آپ دعاؤں کے لیے، تعویذات کے لیے باباؤں کے پاس جاتے ہو، پیشہ وروں کے پاس جاتے ہو. کوئی 100 روپے کا تعویذ، کوئی 200 روپے کا، کوئی مرغے کے خون سے، کوئی اور کسی کے خون. ہم تو گئے مین پوری تو ایک نالائق معوذ ایسا ٹھہرا. لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ جانتے ہیں کس سے لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں کنواری عورت کے گردے کے خون سے لکھتا. میں نے کہا یہ نالائق پاتا کہاں ہے کنواری عورت کے گردے کا خون؟ اس سے پوچھئے، خون تو نجیس ہے. نجیس چیز سے لکھے گا تعویذ تو یہ تعویذ کیا اثر کرے گا اور پائے گا کہاں سے؟ تو کہا وہ ملائم سنگھ نے جو بنوایا ہے میڈیکل کالج
اس میں ہمارے آدمی ہیں، جب وہ گردے کا آپریشن کرتے ہیں تو اسی میں سے ہم تھوڑا سا لے لیتے ہیں، اس کے پاس جواب نہیں رہتا، ہاں کہاں بڑی مشکل سے ملتا ہے، اسی لیے بڑا مہنگا تعویذ ہمارا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے فراڈی لوگ، اور آپ لوگ ایسے فراڈیوں کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ مولوی لوگوں سے پوچھیں تو بتائیں صحیح کہ ارے یہ مرغے کے خون کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، یہ خون نجس ہوتا ہے، نجس چیز سے جو تعویذ لکھا جائے گا وہ کبھی کارآمد نہیں، یہ فائدے کے بجائے نقصان دے دے گا۔ امریکہ میں جو اخبارات چھپتے ہیں یہ بابا لوگ چھپواتے ہیں، معوذین چھپواتے ہیں، جو دعا تعویذ کرنے والے، ان کا کہنا ہے ہوتا، ان کے اخبارات میں بالکل ایڈورٹائز اس میں لکھا رہتا ہے 3 منٹ 3 سیکنڈ میں آپ کی مشکل 100% حل۔ اردو میں اخبارات چھپتے ہیں امریکہ میں، اور چھپواتے کون ہیں؟ یورپ کے لوگ۔ اور امریکہ میں چھپتا ہے، لوگ جمعہ کے بعد ایسے اخبارات لے کے دیتے ہیں لوگوں کو کہ لے لیجئے پڑھ لیجئے فری میں، پیسے سے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ٹائم نہیں ہمارے پاس، زبردستی ان کی گاڑی میں پھینک دیتے ہیں، جب بیٹھنے لگتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں گاڑی میں، ارے جائیے سوتے وقت ذرا پڑھیے، کیوں؟ ایڈورٹائز ہے، ایک بھی آدمی پھنس گیا تو ہمارا کام ہو گیا۔ اس میں نمبر لکھا رہتا ہے، جب آپ فون کریں گے ان کو تو وہ فوراً پوچھیں گے ہم انگلینڈ میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، یہ بتائیے ہماری بل کیسے ادا کریں گے؟ بل؟ کریڈٹ کارڈ ہے آپ کے پاس؟ کریڈٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہو تو بتائیں آپ۔ اگر آپ نے کہہ دیا کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، جب کریڈٹ کارڈ ہوگا تب بات کیجئے، اور اگر آپ نے کہا کہ ہے کہیں گے نمبر لکھوائیے اس کا تو جلدی سے۔ جہاں آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر لکھوایا بابا صاحب کو تو بالکل وہ صحیح کہتے ہیں، 3 منٹ 3 سیکنڈ میں مشکل حل۔ کس کی مشکل حل؟ بابا صاحب کی۔ بابا صاحب کے آدمی بیٹھے رہتے ہیں، 3 منٹ کے اندر ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ سے 10,000 2,000 5,000 ڈالر نکال لیں گے، ان کی مشکل حل ہو گئی، آپ کی مشکل میں اضافہ ہو گیا۔ اب بل ادا کریے، بابا صاحب تو نکال کے چلے گئے، اب فون بھی کریں گے تو بابا صاحب نہیں اٹھائیں گے فون، آپ کی مشکل گئی چولہے بھاڑ میں، بابا صاحب کی مشکل حل ہو گئی، ڈالر مل گئے۔ یہ دھوکہ دھڑی دین کے نام پہ ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ان جھوٹے مکار باباؤں کے پاس جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے پاس ان کی تعویذوں میں آپ کے مسئلے کا حل ہے؟ نہیں نہیں، بخدا ان کے پاس آپ کا حل نہیں ہے، حل تو آپ کے ماں باپ کی دعاؤں میں ہے، حل تو ان بزرگوں کی دعاؤں میں ہے، حل تو اللہ والوں کے مستجاب دعاؤں میں ہے۔ کہاں چکروں میں پھنستے ہو ایسے لوگوں کے؟ حل اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کے کلام میں ہے، اللہ کی ذکر میں ہے، اس کی عبادت میں ہے۔ آپ سال بھر گزر جاتا ہے، قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہو، اور آپ کہتے ہو گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتے ہو، کہتے ہو برکت نہیں ہوتی۔ برکت کیسے ہوگی؟ برکت کے جتنے دروازے ہیں ہم نے سب بند کر رکھے۔ میں آسنسول گیا، ایک صاحب لے گئے، کہنے لگے ہمارے ایک شاگرد ہیں مفتی صاحب، تو کہیں مفتی صاحب یہ آپ کے استاذ آئے ہیں، ہمارے گھر لائیے۔ مفتی صاحب نے کہا حضرت ایک صاحب ہیں جو بہت بزرگ ہیں، ان کے گھر چلنا۔ میں نے کہا چلیے بھائی ٹائم تو کم ہے۔ انہوں نے کہا اسٹیشن کے پاس ہمارا مکان ہے، وہیں سے ہم اسٹیشن آپ کو چھوڑ دیں گے۔ چلو گئے، اب وہ بیٹھے، حضرت پانی نہیں پلایا اور ہم سے پوچھ رہے کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ میں نے کہا کیا؟ ارے ہمارے گھر میں کچھ پریشانی آپ کو نہیں لگ رہی؟ میں نے کہا بھائی میں اس ٹائپ کا مولوی نہیں ہوں، میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور یہ سب نہیں جان پاتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ابھی بتا دوں کہ اس میں 10 خبیث ہیں، 50 جنات ہیں، اس میں یہ ہے وہ، یہ سب میرا کام نہیں۔ بولے نہیں کچھ ذرا غور کیجیے۔ میں نے کہا دیکھیے کاپی لائیے، قلم لائیے۔ میں نے کہا سنیے، ادھر ادھر کی بات نہ کریے، یہ لکھیے، یہ میں لکھ دیتا ہوں وظیفہ، اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ میں نے لکھا اس میں فجر کے بعد یا عزیزو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد یا کریمو یا اللہ 100 بار پڑھنا ہے، عصر کے بعد یا جبارو یا اللہ 100 بار پڑھنا ہے، مغرب کے بعد یا ستارو یا اللہ 100 بار پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد یا غفارو یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد
سورہ واقعہ پڑھیے گا، تبارک الذی پڑھیے گا، سو جائیے گا سویرے۔ پورا لکھ کے ان کو دیا اور کہا یہی کام کریے گا۔ چلے آئے ہم، ایک دو مہینہ گزرا، ہم نے کہا لاؤ، حضرت صاحب کا نمبر تھا میرے پاس، میں کہا لاؤ فون کریں، دیکھیں وظیفہ شروع ہوا نہیں ہوا، فون کر رہے ہیں، حضرت اٹھا ہی نہیں رہے، چھوڑ دیا میں نے۔ کچھ دن کے بعد پھر فون کیا میں نے، تو بڑی مشکل سے اٹھایا انہوں نے۔ میں نے کہا ارے بھائی میں نے کچھ لکھا تھا، آپ کو بتایا تھا، آپ نے شروع کیا؟ بولے حضرت اسی لیے تو آپ کا فون نہیں اٹھایا اس مرتبہ۔ والدہ ہماری کہتی رہیں کہ بیٹا اس کو پڑھو پڑھو، ہم نے ابھی شروع نہیں کیا، تو اب اسی لیے ہم سوچ رہے تھے ابھی اٹھائیں گے تو آپ پوچھیں گے کہ شروع کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ہوتا دیکھیے، لوگ یہ چاہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہی سب کر کے دے دیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، یہ پیسہ لے لیں بھلے، لیکن یہ تعویذ دے دیں مسئلے کا حل ہو جائے، آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر سب کرنا ہم ہی کو ہے تو برکت بھی تو ہم ہی لے کے چلے جائیں، آپ کو برکت نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو قرآن پڑھو، یہ قرآن جو ان حافظوں کے سینے میں ہے یہ معمولی کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن جب یہ قرآن اللہ کے محبوب کے دل پر نازل ہوا تو اتنا آسان ہو گیا کہ اب یہ 12 سال 15 سال کے بچے بھی اگر یاد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، محبوب کے قلب پہ نازل ہونے کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد یسرنا القرآن، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے، فہل من مدکر، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ کوئی یاد کرنے والا ہو تو قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی 20 سال سے زیادہ کی عمر کا شاید کوئی طالب علم ہو، 15 سال 18 سال 13 سال کے بچے ہیں، ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اور یہ قرآن ایسا ہے کہ ایک حرف بھی اگر آپ پڑھو گے تو اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ الف لام میم اگر بس اتنا پڑھ دیا تو 30 نیکی مل گئی۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف بھی ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی۔ یہ شان ہے۔ بلکہ قرآن تو حقیقت میں اس لیے نازل ہوا ہے کہ آپ اسے سمجھیں، قرآن میں ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ مطلب مفہوم تو دور ہو گیا، ہم قرآن کی تلاوت بھی نہیں جانتے۔ آج بھی اس مجمع میں اگر ہم کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، اللہ عزت دینے والا، اگر ابھی نام لے لے کے پوچھا جائے لوگوں سے کتنے لوگ قرآن پڑھے تو اچھے خاصے تعداد اسی مجمع میں مل جائے گی جو قرآن نہیں پڑھے۔ ارے اللہ کے بندو، 1400 سال ہو گئے قرآن کو نازل ہوئے، کب پڑھو گے قرآن بتاؤ؟ کب سیکھو گے آپ قرآن؟ 1400 سال سے زائد ہو گئے پیغمبر پہ نازل ہوئی قرآن مقدس۔ کیا یہ صرف حافظوں کا کام ہے یاد کرنا؟ قرآن ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز ہر مسلمان پر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ تو نماز فرض ہونے کا مطلب یہ ہوا قرآن کا پڑھنا بھی فرض ہے اس کے لیے، قرآن کی تلاوت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ مگر ہمارا مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ قرآن کے حروف نہیں پہچانتا ہے۔ دنیا میں اس طرح مست ہے، نہ دنیا ہی آپ حاصل کر پا رہے ہیں، نہ دین کی تعلیم ہی حاصل کر پا رہے ہیں۔ آپ کی زندگی آخر کہاں گزر رہی ہے؟ کاش آپ قرآن مقدس سیکھ لیتے، پڑھتے اسے، تو معلوم ہے جو شخص سورہ تبارک الذی روزانہ پڑھتا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو قبر میں وہ مرنے کے بعد بھی سورہ تبارک الذی پڑھتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو اپنی قبر میں سورہ تبارک الذی پڑھے گا اس کی قبر میں عذاب ہوگا نہیں۔ ایک صحابی نے رات میں اپنا خیمہ نصب کیا ایک جگہ، تو وہ آئے سرکار کے پاس بیان کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے رات میں خیمہ لگایا، رات بھر وہاں ایک قبر تھی، اس قبر سے تبارک الذی بیدہ الملک کی آواز سورہ ملک کی آتی رہی۔ تو سرکار نے فرمایا وہ مردہ پڑھ رہا تھا، وہ مردہ عادی تھا دنیا میں سورہ ملک پڑھنے کا، تو مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کے لیے انتظام فرما دیا۔ جو زندگی میں سورہ ملک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، جب وہ انتقال کر جاتا ہے
تو پھر قبر میں بھی اس کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ یہ حفاظ تشریف فرما ہے، اگر اللہ محفوظ رکھے، ان کی عمر میں برکت دے، جو طالب علم حفظ کرتا ہے اگر اس کا حفظ مکمل نہیں ہوا اور حفظ کے پڑھنے کے درمیان اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتہ ان کا حفظ قرآن مکمل کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ حفظ قرآن مکمل پڑھاتا ہے، اس مردے کو، اس بچے کو پڑھا کے حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ وہ اب نامکمل حافظ نہیں رہے گا، جب قیامت میں اٹھے گا تو ایک حافظ قرآن کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ انتقال کیا تھا تو ناقص تھا، لیکن جب قیامت میں اٹھے گا تو مکمل ایک حافظ کی شکل میں ہوگا، اور قیامت میں ان حفاظ سے کہا جائے گا یا صاحب القرآن رتل کما ترتلو فی الدنیا، اے حافظ قرآن تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور قرآن جیسے دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تم جنت میں بھی ترتیل کے ساتھ پڑھو اور چلتے جاؤ جنت میں۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، آخری آیت من الجنت والناس، جب آپ پڑھو گے آخری آیت جب قرآن کی تم پڑھو گے تو وہاں تک تمہاری منزل ہو جائے گی، جہاں سے تم نے قرآن شروع کیا ہے اور جہاں ختم کرو گے وہاں تک جتنا چل لو گے وہ ساری جنت تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حافظ قرآن کی۔ بلکہ سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا، میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے لیے، علم قرآن کے لیے، حفظ قرآن کے لیے منتخب کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ ماں باپ بہت خوش نصیب ہیں کہ قیامت میں ان کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا جو تاج سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن قیامت میں ایک حافظ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کی مغفرت کروائے گا، بخشش کروائے گا، قد وجبت لہم النار، جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں۔ یہ حافظ قرآن اگر نیک ہوں گے، باعمل ہوں گے تو یہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی مغفرت کرائیں گے۔ اس لیے مبارک ہو ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندان والوں کو کہ انہوں نے اپنے بچے کو مدرسہ ضیاء العلوم میں داخل کر کے اپنے بچے کو قیمتی بنا دیا ہے۔ مگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ان کے استاذ کی اہمیت کتنا سمجھتے ہیں۔ بولیے، آج صحیح معنوں میں ان کو حافظ بنانا کس کا کارنامہ ہے؟ بولو یار۔ تو آج جو نوٹ انعام دیتے ہو ہم لوگوں کو، آج انعام کس کو ملنا چاہیے؟ بولو یار، ہم کو؟ مولانا مسعود صاحب نے پڑھایا ان کو؟ مولانا مسعود صاحب بھی تقریر کر کے چلے جائیں گے، آپ کا فون بھی نہیں اٹھائیں گے، ہاں کہیں گے بہت مصروف ہیں پڑھا رہے ہیں۔ یہی حافظ صاحب کام آئیں گے، یہی مولانا صاحب کام آئیں گے جو اس مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ ان کے اساتذہ جو اس مدرسہ ضیاء العلوم میں پڑھاتے ہیں، یہی آپ کے بچوں کا نکاح پڑھائیں گے، یہی جنازہ پڑھائیں گے، یہی آپ کے ہاں پیدائش ہوگی تو اس کے کان میں اذان کہیں گے، قبر پہ جا کے دعائے مغفرت کریں گے، یہی آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، آپ کی مسجد میں امامت کریں گے۔ 24 گھنٹے جو کام کرتے ہیں آپ کا، وہ کون ہیں؟ آپ کی مسجدوں کے امام ہیں، آپ کے مدرسے کے مدرسین ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بہت درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ مقررین سے کہیں زیادہ، شورا سے کہیں زیادہ، ہم جیسے لوگوں سے کہیں زیادہ اپنے مسجدوں کے امام کی عزت کرو، اپنے مدرسوں کے مدرسین کی عزت کرو جو آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو جاہل سے عالم بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ بولیے، بات صحیح ہے؟ مگر سال میں جب یہ بیچارہ امام آپ سے کہتا ہے تنخواہ بڑھا دو تو آپ تنخواہ بھی کہتے ہو بجٹ ہی نہیں۔ بولو ہوتا ہے نہیں ہے؟ کہتے بجٹ ہی نہیں ہے حافظ صاحب، امام صاحب، بجٹ ہی نہیں، کہاں سے بڑھا دیں؟ ارے میرے بھائی، اسی لیے اب جانتے ہیں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان کیا ہو رہا ہے؟
ہمارے بچے اب نہیں پڑھنا چاہتے. کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں ابھی پڑھ لیں گے تو 5,000 روپیہ ایک حافظ کی تنخواہ ہوگی، ایک عالم کی تنخواہ 7,000 8,000 10,000 ہوگی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم نعت سیکھ لیتے ہیں. 10,000 تو ہمیں انعام مل جائے گا، 5,000 تو ہمیں انعام مل جائے گا، نذرانہ ایک رات کا اس سے زیادہ مل جائے گا. تو کیا ضرورت ہے ہمیں مہینہ بھر بیٹھ کے چٹائی توڑنے کی؟ ہماری آواز اچھی، ہم نعت پڑھیں گے. ہمارے پاس علم ہے، ہم نعت شری کریں گے. ہمارے پاس علم ہے، ہم تقریر یاد کر لیں گے، تقریر کریں گے، چاہے الٹی کریں چاہے سیدھی کریں. ہمیں 9 سال نہیں پڑھنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں، ان کی کوئی خیریت نہیں پوچھ رہا ہے، ان کی تنخواہ کوئی نہیں بڑھا رہا ہے. لہٰذا ہماری آواز اچھی ہے تو ہم مقرر بنیں گے، ہم شاعر بنیں گے، ہم اناؤنسر بنیں گے. جتنا لوگ مہینے میں کماتے ہیں ہم ایک رات میں کمائیں گے. اگر یہی سب کا نظریہ ہو جائے تو مسجدوں میں امام کہاں سے پاؤ گے؟ مسجدوں میں حافظ کہاں سے پاؤ گے؟ مدرسوں میں مدرسین کہاں سے پاؤ گے؟ یہ مدرسے یہی تمہیں مدرسین دیتے ہیں، یہی تمہیں شاعر دیتے ہیں، یہی تمہیں خطیب دیتے ہیں، یہی تمہیں اچھے پیرانے طریقت دیتے ہیں، یہی تمہارے مسلح دیتے ہیں. کون ایسا ہے جو مدرسوں میں پڑھا نہیں ہے؟ حضور غوث العظم نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، اور پڑھ کے وہ غوث الثقل خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ربانی بن گیا. اور جو لوگ نہیں پڑھتے لکھتے ہیں، خاندانی پیر بن جاتے ہیں، وہی الٹا سیدھا کام کرتے ہیں. کیوں؟ ظاہر بات ہے انہوں نے پڑھے نہیں، حرام و حلال کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ جو چاہیں گے کریں گے. یہاں آپ کو میں بتاؤں، مولانا مبارک صاحب گئے، مبارک صاحب اچھا، اور دیو گھر ضلع میں، آپ کا گھر تو دمکا کہاں ہے؟ گری ڈی. دیو گھر گئے ہم لوگ، نعمانی صاحب بھی تھے، مولانا ایوب صاحب کے مدرسے. وہاں بتایا لوگوں نے کہ ایک پیر صاحب آتے ہیں، اور پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس زمین پر نماز نہیں نہیں نہیں، اس زمین پر نماز ہماری نہیں ہوتی. اس زمین کو تو ابلیس نے اپنے سجدوں سے ناپاک کر دیا، اب ہماری نماز اس زمین پہ نہیں ہوگی. اللہ، اب بتائیے. لوگوں نے آکے کہا، ہم لوگوں نے کہا ارے اللہ کے بندو، اب اس پیر کا جواب دینے کے لیے کسی عالم کی ضرورت ہے، کسی مناظر کی ضرورت ہے، کسی محدث اور شیخ الحدیث کی ضرورت ہے؟ اتنی تقریر تم لوگوں کو سنایا، اس کو جواب نہیں دے سکتے آپ لوگ؟ اس کے لیے قرآن حدیث کی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بس اتنا تم لوگ کہہ دو کہ پیر صاحب یہ زمین آپ کے لیے نجس ہو گئی ہے. ارے اسی زمین پر تو سید الانبیاء نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر صحابہ نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر تابعین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پہ محدثین نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پہ غوث العظم نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پہ خواجہ غریب نماز پڑھتے تھے، اسی زمین پر پوری امت مسلمہ نماز پڑھتی ہے. اور تمہارے لیے زمین نجس ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں، زمین نجس نہیں ہوئی ہے، تم نجس ہو گئے ہو. تم اپنی اصلاح کر لو، تم اس لائق نہیں ہو کہ پیر بن سکو، اس لیے کہ تم پیغمبر کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کی ہرگز بمنزل نہ خواہد. پیغمبر اسلام کے راستے کے خلاف اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں پیغمبر کے راستے کے علاوہ. پیغمبر کے راستے کے خلاف اگر کسی نے راستہ اختیار کیا تو وہ جہنم میں تو جا سکتا ہے، ابلیس کے راستے پہ تو پہنچ سکتا ہے، جہنم تک پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنائے کہ کوئی آ جائے اور الٹا سیدھا مرید کر کے چلا جائے اور کہہ دے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، نذرانہ مریدین سے لیتے ہیں، کھاتے ہیں مرید صاحب کے وہاں اور نماز کعبے میں پڑھتے ہیں. تو نذرانہ بھی کعبے ہی میں جا کے وصول کر لیں اور کھانا بھی جا کے کعبے ہی میں کھا لیں. تو جتنا کام فائدے کا ہے وہ مرید سے حاصل کرتے ہیں، اور جب نماز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کعبے میں نماز پڑھیں. آپ نہیں دیکھ سکتے. اب میرے بھائیوں، بہت زیادہ
ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ان مدرسوں کی طرف توجہ کریں. صحیح معنوں میں آج ہم لوگ جو آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ ہمارے مادر علمی کی دین ہے، ہمارے اساتذہ کرام کی قربانیاں ہیں. اگر ہمارے اساتذہ نے ہمیں نہ پڑھایا ہوتا تو کوئی شمار ہوتا، کوئی ہمارے لیے نعرہ لگاتا، کوئی ہمارے لیے اٹھتا، کوئی اعلان کرتا؟ نہیں، یہ علم کہیں اور کا نہیں ہے، یہ ہمارے اساتذہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے. یہ حفاظ کرام ان کے اساتذہ سے پوچھیں کہ یہ کیسے حافظ ہوئے ہیں. آپ کیا جانیں گے؟ آپ نے تو اپنے بیٹے کو مدرسہ ضیاء العلوم میں داخل کیا، آپ چلتے بنے چلے گئے. اب ذمہ داری حافظ صاحب کی ہے، ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کی ہے، ذمہ داری اراکین کی ہے کہ وہ کھلائیں پلائیں، ان کو پڑھائیں. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں. مگر یہ بچے آج جس شکل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، کیا جس دن آئے تھے مدرسے میں اسی شکل و صورت میں تھے؟ نہیں. یہ قرآن نہیں پڑھنا جانتے تھے، یہ ناظرہ نہیں جانتے تھے، یہ کرتا پائجامہ نہیں پہننا جانتے تھے، یہ اردو نہیں بولنا جانتے تھے. مدرسوں میں ایک دیہات سے آنے والے طالب علم کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کی غلطیوں پہ اسے کبھی سزا بھی دی جاتی ہے، اس سے محبت بھی کی جاتی ہے، اس سے پیار بھی کیا جاتا ہے، اسے ڈانٹا بھی جاتا ہے. اسے رات کے سناٹوں میں جس وقت ان کے ماں باپ اپنے بستروں پہ دادے عیش دے رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان بچوں کے اساتذہ ٹھنڈیوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کر آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بستر چیک کرتے ہیں رات کے سناٹے میں. میں خود جانتا ہوں اور اس کام کو انجام دیتا ہوں الجامعۃ الاشرفیہ جیسی درسگاہ میں کہ کبھی اطلاع ملتی ہے فلاں کمرے کے بچے 2 بجے رات میں موبائل دیکھ رہے ہیں، وہ سو نہیں رہے ہیں. 2 بجے رات میں سردیوں میں ہم لوگ جا کے چپکے سے ان کا دروازہ کھول کر ان کا لحاف اٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ سو رہے ہیں کہ موبائل سے کھیل رہے ہیں. یہ رات میں اگر موبائل سے کھیل رہے ہوں گے تو دن میں درسگاہ میں یہ سوئیں گے، یہ پڑھیں گے نہیں. یہ فکر آپ کو نہیں ہوتی، یہ فکر مدرسے میں رہنے والے اساتذہ کو ہوتی ہے. ان قربانیوں کی کوئی جزا ہے؟ انسانوں کے پاس نہیں، جزا ہے مگر آپ کے پاس نہیں ہے. یہ آپ کی تنخواہ ہے، اس کا جزا نہیں، اس کی جزا نہیں ہے. جزا تو رب العالمین کی بارگاہ میں ہے، جزا اللہ کی بارگاہ میں ہے. اللہ ان کو جزا دے گا. کوئی دنیا میں روپے پیسے سے ان کو تول بھی دے گا تو جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے ان کو حافظ بنانے میں دنیا میں کوئی اس کی جزا نہیں دے سکتا. اس لیے کم سے کم اتنا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. تو ہمیں نہیں کہتے ان کو روپیہ پیسہ سے مالا مال کر دیں، لیکن سمجھیں کہ آپ محسن ہیں ہمارے بچوں کے. اس لیے میں گزارش کروں گا ان کے ماں باپ کو کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور اس ادارے کو یاد رکھیے گا. اس کی بلڈنگ آپ دیکھیں، شاندار بلڈنگ جو خوبصورت ہے، اس میں رہ کے ان بچوں نے پڑھا ہے. ان بچوں سے بھی گزارش ہے آپ جب کبھی اس بلڈنگ کے سامنے سے گزریے گا تو اپنی سائیکل سے، اپنی موٹر سائیکل سے تھوڑی دیر کے لیے اتر جائیے گا. اندر جا کے اپنے اساتذہ سے ملے بغیر آپ آگے نہ بڑھیے گا. یہ آپ کا فریضہ ہے. اس لیے کہ آپ اسی علم سے کسی مسجد کے مصلی پہ جا کے کھڑے ہو کر لوگوں کو تراویح پڑھائیں گے، آپ عزت پائیں گے، آپ پیسہ کمائیں گے، آپ کو لوگ آپ کی تعظیم کریں گے. اور یہ تعظیم اسی قرآن کی بدولت ہے جو مدرسہ ضیاء العلوم میں آپ نے حاصل کیا ہے. جب کبھی آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو دعا کے لیے آپ اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے اساتذہ کرام کے لیے دعا کریں. اس مدرسے کو جو لوگ چلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان اراکین کے لیے دعا کریں تاکہ آپ محسوس ہو کہ آپ احسان شناس ہیں، احسان سمجھ رہے ہیں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا، آپ بس آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو میں ختم کر دوں. میری اچھی خاصی تعداد میں مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں. آپ جو کام انجام دے رہی ہیں ان بچوں کی تربیت کے تعلق سے، آپ کی بنیادی قربانیاں آپ نہیں سمجھتے. باپ تو یہ سمجھتا ہے میں کماتا ہوں، یہی اصل کام ہے.
لیکن یہ مائیں گھروں میں جو تربیت کا کام انجام دیتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، یہ بہت اہم کام ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی، تاکہ انہیں تسلی ہو جائے۔ آپ باہر جا کے کوئی مزدوری کوئی کام نہیں کرتی ہیں، کوئی نوکری نہیں کرتی ہیں، نوٹ نہیں چھاپتی ہیں، کوئی ملازمت نہیں کرتی ہیں، گھر میں آپ بیٹھ کے کھانا بناتی ہیں، اپنے بچوں کا کپڑا دھلتی ہیں، اپنے شوہر کا کپڑا دھلتی ہیں، اپنے شوہر کا بستر لگاتی ہے، گھر کی صفائی میں لگی رہتی ہے، اسی میں 24 گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں۔ مگر آپ سن لیں، یہ کام آپ دنیا کا کام نہ سمجھیں، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ سرکار کے زمانے میں عورتوں نے احتجاج کیا۔ کیسا احتجاج؟ آج کا احتجاج نہیں جو الٹا سیدھا ہوتا ہے۔ عورتوں نے کچھ عورتوں کو منتخب کیا جو عورتیں سرکار سے بات کر سکتی تھی۔ سب عورتوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار سے جا کے بات کر سکیں، تو عورتوں نے اپنا نمائندہ منتخب کیا کچھ عورتوں کو، ان سے کہا جاؤ سرکار کی بارگاہ میں اور ان سے یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر تجارت کرتے ہیں، ہم تجارت نہیں کرتی ہیں، ہم گھر میں رہتی ہیں، یہ پیسہ کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو جب کہیں چندے کی بات آتی ہے، صدقہ و خیرات کی بات آتی ہے تو یہ خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، یہ جو اخراجات ہمیں دیتے ہیں اسی میں سے 2-4 درہم 2-4-10 درہم ہم صدقہ کر دیتی ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں کر پاتی کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے شوہروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ تو کیا صدقہ و خیرات کرنے میں شوہر ہمارے ہم لوگوں سے زیادہ ثواب پاتے ہیں؟ وہ آگے ہیں، ہم تو گھر کا کام کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی کاروبار کریں، باہر جائیں۔ دوسرا سوال کیا تھا ان کا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا، یا رسول اللہ، آپ نے میدان جنگ میں مردوں کو تو جانے کی اجازت دی ہے مگر ہمیں اجازت نہیں دی جانے کی۔ وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں، ثواب پاتے ہیں جنگ جہاد کا، اور جب واپس لوٹتے ہیں تو مال غنیمت لے کے لوٹتے ہیں، نہ ہمیں جہاد کا ثواب ملتا ہے نہ ہمیں مال غنیمت ملتا ہے۔ اب اگر یہ انتقال کر جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں جنگ میں، تو شہادت کا یہ ثواب پاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، نہ ہمیں شہادت کا ثواب ملتا ہے، نہ ہمیں جہاد کا ثواب ملتا ہے، نہ ہمیں مال غنیمت ملتا ہے، تو کیا عورتیں صرف گھر میں کھانا بنانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اپنے شوہر کا بستر لگانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، بچوں کے کپڑے دھلنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں؟ یہ احتجاج ان کا تھا۔ یہ سوال سکھا کے چند عورتوں کو ان عورتوں نے سرکار کی خدمت میں، وہ عورتیں گئیں، انہوں نے ٹائم لیا، یا رسول اللہ، عورتوں نے ہمیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، کچھ آپ سے ہم باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ سرکار نے مجلس خالی کی، فرمایا چلو بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، عورتوں کی طرف سے تمہیں کیا کہنا ہے؟ اب عورتوں نے کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم تجارت نہیں کرتی ہیں، صدقہ و خیرات بڑے بڑے صدقات ہمارے شوہر کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتی ہیں، تو کیا ہمارے شوہر ثواب میں آگے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے سنو، تمہارے شوہر جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں تم برابر کی اس میں شریک رہتی ہو، اس کے ثواب میں تمہیں شرکت رہتی ہے تمہاری، اور تمہیں وہ ثواب ملتا ہے جو تمہارے شوہر کرتے ہیں، کیونکہ تم نے ان کو گھریلو کاموں سے فارغ کر دیا ہے۔ اور سنو، تم یہ کہتی ہو کہ ہمیں جہاد کا ثواب نہیں ملتا، ہمیں شہادت کا ثواب نہیں ملتا، سن لو، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت اپنے گھر کی چہار دیواری میں پردے کے ساتھ رہ کے اپنے بچوں کا کپڑا دھلے، اپنے بچوں کا کھانا بنائے، اپنے شوہر کا کپڑا دھلے، ان کا بستر لگائے، ان کی خدمت کرے، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، پرورش کرتی ہیں، انہیں دودھ پلاتی ہیں، ان کا کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھلتی ہیں، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، جو ثواب مردوں کو میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں ملتا ہے، وہ ثواب جہاد کا ایک عورت کو گھر کی چہار دیواری میں رہ کے اپنے بچوں کی اور شوہر کی خدمت میں ملتا ہے۔ عورتوں، میری ماں اور بہنوں، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اسلام نے تمہیں جو مقام دیا ہے کہ گھر کی چہار دیواری میں رہ کے تم کھانا بنا رہی
رہی ہو اور اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. تم اپنے شوہر کا بستر لگا رہی ہو اور اللہ تمہیں جہاد کا ثواب دیتا ہے. تم اپنے بچوں کے کپڑے دھل رہی ہو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب دیتا ہے. اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں شہادت کی بات، جب کوئی عورت اپنے بچے کو اپنے شکم میں پرورش کر رہی ہوتی ہے، اگر پرورش کے زمانے میں، حمل کے زمانے میں اس کا انتقال ہو جائے، ماں کا یا پیدائش کا صدمہ نہ برداشت کر سکے، اس موقع پہ اس کا انتقال ہو جائے، یا دودھ پلانے کے زمانے میں 2 سال کی مدت جو دودھ پلانے کی ہے اس میں اگر کوئی ماں انتقال کر جائے، دودھ پلانے کے زمانے میں، حمل سے لے کے دودھ پلانے کے زمانے تک اگر کوئی عورت انتقال کر گئی تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اس عورت کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے. اللہ اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ عورت شہید ہے گویا، اور اللہ کے رسول نے اسے شہید قرار دیا ہے. اس لیے آپ مردوں سے کم کسی بھی چیز میں ثواب میں نہیں ہے. اللہ نے ہماری ماؤں کو، بہنوں کو گھر کی چہار دیواری میں رکھ کے، کھانا پکوا کے، شوہر اور بچوں کی خدمت کروا کے انہیں وہ ثواب دیا ہے جو ثواب مرد میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں گردن کٹا کے حاصل کرتا. اسلام نے سب کے حقوق کی رعایت کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، اور ہمارے ان علماء کرام اور ان طلبہ حفاظ کرام کو، ہم سب کو اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے پروردگار کی طرف سے تھا، اور جو اس کے بیان کرنے میں قصداً سہواً غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب اس گنہگار کی طرف سے ہیں. اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی خدمت میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.